الفصل الثاني عن معاذ رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال لقد سألت عن أمر عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون ثم قال ألا أدلك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعمودها الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا نبي الله فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا فقلت يا نبي الله وإنا لمواخذون بما نتكلم به قال سكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم رواه أحمد والترمذي وابن ماجہ۔ حدیث مبارک کا ترجمہ ہے کہ حضرت معاذ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلت تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ اخبرنی آپ مجھے بتائے بعمل ایسا نیک عمل یدخلنی الجنہ کہ وہ عمل مجھے داخل کرے جنت میں ویباعدنی من النار اور مجھے دور کرے جہنم سے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد سألت عن امر عظیم، معاذ ایک نے بہت بڑے کام کے بارے میں سوال کیا، وَإِنَّهُ لیکن وہ بڑا کام لیسیر آسان ہے علی من یسرہ اللہ تعالیٰ علیہ جس پر اللہ آسان کرے۔ وہ امر یہ ہے کہ تعبد اللہ خدا کو وحدہ لا شریک مانو ولا تشرک به شیئا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ اب وہ امر عظیم یہ ہے کہ نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ دیا کرو، رمضان کے روزے رکھو، بیت اللہ کا قصد کرو، حج کرو۔ ثم قال پھر حضور نے فرمایا الا ادلک علی ابواب الخیر میں تمام نیکیوں کا دروازہ نہ بتاؤں؟ فرمایا الصوم جنۃ وہ دروازہ یہ ہے کہ دروازہ صوم صفر و ڈال ہے عذاب کے راستے میں، والصدقۃ تطفئ الخطیئہ اور صدقات گناہ کا ایسے مٹاتے ہیں کما یطفئ الماء النار جس طرح پانی آگ کو بجھاتا ہے، وصلاۃ الرجل فی جوف اللیل اور وہ خیر کے دروازے جو ہے وہ نماز آدمی کا آدھی رات میں تہجد۔ ثم تلا پھر اس آخری بات کی تائید کے لیے فرمایا تتجافی جنوبہم جدا ہوتے ہیں جنتیوں کی کروٹ عن المضاجع بستر سے حتی بلغ یعملون۔ ثم قال پھر حضور نے فرمایا الا ادلک براس الامر میں دین کا سر نہ بتاؤں، وعمودہ اور اس کا ستون نہ بتاؤں، وذروۃ سنامہ اور اس کی کوہان کی بلندی نہ بتاؤں؟ میں نے کہا بلا یا رسول اللہ۔ فرمایا رأس الامر دین کا امر الاسلام اطاعت خداوندی ہے، وعمودہ اور دین کا ستون الصلاۃ نماز ہے، وذروۃ سنامہ اور بلندی اس کی کوہان کا الجہاد جہاد ہے۔ ثم قال پھر حضور نے فرمایا الا اخبرک بملاک ذلک کلی میں ان تمام عبادات کا مرکز آپ کو نہ بتاؤں؟ میں نے کہا بلا بتاؤ یا نبی اللہ۔ فاخذ بلسانہ آپ نے اپنی زبان پکڑ لی، فرمایا کف علیک ھذا اس زبان کو غلط باتوں میں استعمال کرنے سے روکو۔ میں نے کہا یا نبی اللہ وَإِنَّ لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ ہمارا مواخذہ ان باتوں سے بھی ہوگا جو ہم زبان سے کرتے ہیں۔ فرمایا سکلت کا امک
گم کر دے تجھے تیری ماں یا معاذ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسِ نہیں گریں گے لوگ فی النار آگ میں علی وجوہہم منہ کے بل یا علی مناخرہم ناک کے بل الا حصائد السنتہم مگر وہ جو کھٹی ہوئی ہیں زبان کے، یعنی زبان دانتری کی طرح ہے، یہ نیکیوں کو اس طرح کاٹتی ہے جس طرح دانتری فصل کو کاٹتی ہے۔ رواہ احمد والترمذی وابن ماجہ۔ عن معاذ قال قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا یا رسول اللہ اخبرنی بعمل، مجھے بتاؤ ایک ایسا عمل یدخلنی کہ وہ عمل مجھے داخل کرے جنت میں، ویباعدنی من النار اور وہ مجھے دور کرے گا آگ سے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اعمال اسباب دخول جنت اور اسباب بچنے کا کس سے؟ جہنم۔ اور حضور نے جواب بھی دے دیا کہ شرک نہ کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، جہاد کرو، صدقہ دو، یہ اعمال ہے جو آپ کو جنت میں داخل کریں گے اور جہنم سے دور کریں گے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اعمال اسباب دخول جنت، مگر دوسری حدیث میں صاف آیا ہے ما منکم من احد يدخل بعمله الجنہ، تم میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو اپنے اعمال کے بدلے جنت میں جائے۔ صحابہ نے پوچھا ولا انت یا رسول اللہ، آپ بھی اپنے اعمال کی بدولت جنت میں نہیں جا سکتے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقین دہانی کے لیے اپنا ہاتھ مبارک سر مبارک پر رکھا، فرمایا ولا انا ولا انا ولا انا، میں بھی نہیں جا سکتا الا ان یتغمدنی اللہ بغفرانی، جب تک اللہ اپنے فضل میں مجھے نہ لپیٹے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سبب دخول جنت کا خدا کا فضل ہے، اور اس سوال جواب جو اس حدیث میں ہے اس سے معلوم ہوا کہ سبب دخول جنت کا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، قاری نے دونوں حدیثین میں تطبیق یہ کی ہے کہ ایک سبب بمعنی علامت کے ہیں، ایک سبب بمعنی مؤثر کے ہیں۔ اس حدیث سے جو معلوم ہوا کہ عمل سبب ہے دخول جنت کا، یعنی علامت ہے دخول جنت کا، مؤثر نہیں ہے دخول جنت۔ اور وہاں جو کہا ہے کہ اعمال اسباب نہیں ہے، یعنی مؤثرات نہیں ہے دخول جنت میں، مؤثر کون ہے؟ فضل اللہ۔ ٹھیک ہے یا نہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد سألت عن امر عظیم، آپ نے سوال کیا ایک باری امر کے بارے میں، وہ یہ کہ آپ نے کہا کہ سبب کیا ہے دخول جنت کا، تو سبب دخول جنت کا عمل بجمیع امور الدین، اور جمیع امور دین پر عمل کرنا آسان ہے یا مشکل ہے؟ اس لیے فرمایا آپ نے سوال کیا ایک امر عظیم کے بارے میں جو اتیان بھی امور دین ہے، لیکن وَإِنَّهُ یہ امر عظیم ہونے کے باوجود لا یسیر آسان ہے علی من یسرہ اللہ تعالی علیہ، اس پر جس پر اللہ اس کو آسان کرے۔ اب آگے تفصیل بیان فرمائی کہ بھئی دخول جنت و اجتناب عن النار کا سبب کیا ہے؟ عمل بجمیع امور الدین، وہ یہ کہ تعبد اللہ، تم اللہ تعالیٰ کو واحد لا شریک مانو، ولا تشرک به شیئا، اور کسی کو خدا کے ساتھ شریک نہ مانو، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ اختیارات میں، نہ عبادات میں۔ اللہ کی ذات کے برابر کوئی ذات نہیں، اللہ کے ساتھ برابر صفات میں بھی کوئی نہیں، اللہ کے برابر اختیارات میں بھی کوئی نہیں، اللہ کے برابر مخصوص ناموں میں رحمان اللہ ہونے میں بھی کوئی نہیں، معبود ہونے میں بھی اللہ کا شریک نہیں۔ صرف خدا کا ماننا یہ مسلمان نہیں ہے، یہ تو کافر بھی مانتے تھے۔ لئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن، لئن سألتهم من انزل من السماء ماء ليقولن الله، لئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله۔ بلکہ یہ 5 توحیدات ضروری ہے، توحید فی ذات، توحید فی صفات، توحید فی الاسماء المخصوصہ،
توحید فی الاختیارات، توحید فی المعبودیات. وتقیم الصلاۃ، یہاں تعبد اللہ کا ترجمہ قاری نے کیا ہے وحد اللہ. اس کی دو دلائل ہیں. ایک تو یہ کہ اگر تعبد اللہ سے مراد نماز روزہ ہو جائے تو پھر تقیم الصلاۃ و توتی زکوٰۃ کا ذکر لغو ہے. دوسرا یہ کہ تعبد اللہ کے مقابل میں شرک آیا ہے، اور شرک مقابل صلاۃ کا نہیں ہے، شرک مقابل کس کا ہے؟ توحید کا ہے. تعبد اللہ، خدا کو وحدہ لا شریک مانو، ولا تشرک به شیئا، اور خدا کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، شیئا، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ اسماء مخصوصہ میں، نہ اختیارات میں، نہ عبادات میں. وتؤتی الزکات، اور زکات دو. وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھو. وتحج البیت، بیت اللہ کا حج کرو. ثم قال، پھر حضور نے فرمایا الا ادلک، میں تمہیں نہ بتاؤں، علی ابواب الخیر، دین کے تمام دروازے. وہ تمام دروازے یہ ہے، ان میں سے ایک دروازہ صوم ہے، جنتن، یہ سپر و ڈال ہے جہنم کے راستے میں. دوسرا دروازہ صدقہ ہے، تطفئ الخطیئہ، یہ مٹاتا ہے گناہ کو، کما یطفئ، جس طرح بجھاتا ہے پانی آگ کو. وصلاۃ الرجل، تیسرا دروازہ تہجد ہے آدمی کی فی جوف اللیل، اور اس کی تائید کے لیے فرمایا ثم تلا، پھر آپ نے پڑھ لیا یہ آیت، تتجافا، اٹھتے ہیں جنوبہم، ان کی کروٹیں، عن المضاجع، نرم گرم بستروں سے، حتی بلغا، یہ آیت پڑھ کر یہ معلوم ہے. ثم قال الا ادلک، اے معاذ میں کو نہ بتاؤں، رأس الامر، دین کا سر ایک، وعمودہ، اور دین کا ستون دو، وزرمت صنامہ، اور دین کی کوہان کی بلندی تین. قلت، میں نے کہا بلا یا رسول اللہ، فرمایا رأس الامر، دین کا سر اسلام، انقیاد ظاہری ہے، وعمودہ، اور ستون اسلام کا الصلاۃ، نماز ہے، وذروۃ صنامہ، اور بلندی اس کی کوہان کا، اونٹ اونچا ہے، اونچی اونٹ میں کوہان اونچا ہے، اس کا آخری سر جہاد ہے. یعنی اگر اسلام بلند کرنا چاہتے ہو تو نماز روزہ سے اس کی بلندی نہیں ہے. یہ تو منافق بھی نماز پڑھا کرتے تھے، روزے رکھتے تھے. مومن اور منافق میں مابین امتیاز اگر ہے وہ جہاد ہے. وہ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا أُنزِلَ سُورَةٌ، اہل ایمان کہتے کیوں وہ صورت نہیں نازل ہوتی جس میں جہاد کا حکم ہے. فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ ذُكِرَ فِيهِ الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ كَنَظَرِ الْمَغْشِيِّ مِنَ الْمَاءِ. مومنین تو کہتے ہیں وہ صورت آئے جس میں جہاد کی اجازت ہو، اور جب ہم نے وہ صورت قتال نازل کی تو منافقین آپ کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے موت کی غشی ان پر طاری ہے، مری ہوئی آنکھوں سے. ٹھیک ہے، اب جہاد نے منافق اور مخلص کو جدا کر دیا کہ یہ منافق ہے اور یہ مخلص ہے. ٹھیک ہے. اور قرآن نے بتایا حل عصیتم ان تولیتم، اگر تم نے جہاد سے انکار کیا تفسدوا فی الارض، تم آپس میں لڑو گے، وتقطعوا ارحامکم، اور ایک دوسرے کی گردنیں کاٹو. اس کا معنی یہ کہ کوٹھی کی چھت پر بارش ہوتی، چھت میں پرنالہ ہے، پرنالہ پانی لے کر اتارتا ہے تو چھت محفوظ رہتی. اگر پرنالہ نہ ہو، پانی پر کڑا ہو تو وہ چھت کو ساڑ دیتا ہے. انسان کا بدن چھت ہے، اس کے اندر جو ہے وہ غصہ، وہ بارش کا پانی ہے. جہاد پرنالہ ہے، جب پرنالے سے غصہ نکلتا ہے تو رحنا ابینا، اور جب یہ جہاد کا پرنالہ ٹوٹ جاتا ہے تو غصہ اندر ہوتا ہے. اب خاون کا غصہ بیوی پر، بیوی کا خاون پر، باپ کا بیٹے پر، بیٹے کا باپ پر. وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، تم ایک دوسرے کو کاٹو گے. ٹھیک ہے نہیں تو جہاد ضرور کرو دوستو بزرگو. اور بلندی اسلام کی کوہان کی الجہاد، جہاد ہے. ثم قال، پھر حضور نے فرمایا الا اخبرک، اے معاذ میں تمہیں خبر نہ دوں، بمیلا کی 7 مرکز، ذالک کلی ہی، پوری دین کی مرکز کی خبر نہ دوں. قلت بلا یا نبی اللہ، فاخذ بلسانہ، تو نبی علیہ السلام نے اپنی زبان پکڑ لی. اس سے کسی کو گالی مت دو، غیبت مت کرو،
چغل خوری مت کرو، جھوٹ مت بولو. فقال فرمایا کف علیک لسانک علیک ھذا، یہ زبان روکو. میں نے کہا یا نبی اللہ وَإِنَّ لَمُؤَاخَذُونَ، ہماری پکڑ ہوگی بما نتکلم، ان باتوں سے جو ہم بات کرتے تھے. قال حضور نے فرمایا سکلت کا امک یا معاذ، گم کرے تجھے تیری ماں، یعنی تو مر جائے اے معاذ. وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسُ، نہیں گریں گے لوگ آگ کے اندر، عَلَى وُجُوهِهِمْ، منہ کے بل، او علی مناخرہم، ناک کے بل، الا مگر وہ لوگ گریں گے حسائد جو کھٹی ہوئی ہیں زبانوں کی، یعنی غلط زبان استعمال کرتے ہیں، وہ جہنم میں جائیں. رواہ احمد و ترمذی و ابن ماجہ.